سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں، سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا۔ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے۔ آپ سے بڑی بدی، آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے، جو مردار کھاتا ہے، جس نے حرام کھایا ہے اس ملک میں۔ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں، 12 کی میر جعفر میر صادق کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا انہوں نے چھپ کر روزہ رکھ لیا، اور فواد چودھری صاحب حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا، یار وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں، اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی۔ اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں۔ بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ، کوک اور سویپر آزاد کروایا ہے، تو حقیقی آزادی مارچ سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی آزاد کر دیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ روز آپ کو دیکھتے ہیں واک کرتے ہوئے وہاں پہ تو ہم تو شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ 2 کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ اب وزیر نہیں رہے، اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی کوئی امید ہے، تو حقیقی آزادی دلوانے عوام کو نکلیں۔ ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے، اس کو تو آزاد کر دیں، یا نہیں کرنا آپ نے؟ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کمروں میں ڈیلے ہیں، کمروں میں ترلا منت ہے، غیر آئینی مطالبات ہیں، اور باہر آ کے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ پریس کانفرنس کر کے جو بہتان تراشی کی جا رہی ہے، ادارے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کیمپینز ادارے کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اس کا دیں۔ اور یہ نوبت اس لیے آئی کہ پچھلے کئی ماہ سے عمران احمد نیازی صاحب نے صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار کی ہوس میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور کسی قسم کا جو ہوتا ہے کوئی دید لحاظ، کوئی ادارے کی آپ پرواہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادارے کی ایک عزت ہے، فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، اور اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی۔ آپ گالیاں دیں، آپ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے۔ آپ کی جو جی میں آئے، جب جی میں آئے، آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، کے بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے مانا کہ ہم بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا ہے؟ ہم نے تو الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو غیر آئینی مطالبہ آپ نے بند کمرے میں کیا ہے، وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، اور اس کے بدلے آپ نے سپاہ سالار کو کہا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیں۔ کیا یہ آئینی مطالبہ تھا؟ یعنی بند کمرے میں جاتے ہیں تو ترلا منت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کی گردان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، میر جعفر میر صادق کا راگ لاپتے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو، تو یہ کیا سیاسی عدم استحکام بچانے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں؟ کیا آپ ہی کی بقا سے اور آپ ہی کے اقتدار میں رہنے سے ملک کا سیاسی استحکام ہے؟ اور آپ نے بند کمرے میں جو یہ بات کی غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی، اور اس کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی. آج تک فوج کے مقدس ادارے کے ساتھ کسی شخص یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے سودے بازی، کاروبار یا بیوپار نہیں کیا. یہ پہلا آدمی ہے جو بند کمرے میں سودے بازی کرتا ہے، جو بند کمرے میں بیوپار کرتا ہے، جو بند کمرے میں کاروبار کرتا ہے اور باہر نکل کے الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے سودے بازی کی. اور وہ وقت تھا کہ جب آپ ترلا منت کر کے ہمارے نوٹس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بجٹ پاس کروانے کے لیے اسمبلی میں حاضری، بجٹ تو بہت دور کی بات ہے، اسمبلی میں حاضری پوری کروانے کے لیے آپ منت کرتے تھے. اور پھر جب آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ فیل ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے، جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ آپ کے پولیٹیکل مینیجرز میں سے سب سے اعلیٰ پائے کے پولیٹیکل مینیجر تھے جو چیزوں کو مینیج کرتے تھے. علیم خان کے خلاف پرچہ ہم نے نہیں کروایا، نیب کا کیس ہم نے نہیں دیا. آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو ناراض کیا، اور جب سیاسی محاذ پر ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا تو تب آپ نے جا کے منت شروع کر دی کہ جس طرح پہلے آپ منت کر کے حاضری پوری کرواتے تھے، بجٹ سیشن میں ووٹنگ پوری کرواتے تھے، آپ نے کہا جی میرے ہاتھ جوڑے مجھے بچا لیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو آپ کس قانون، قاعدے، ضابطے یا کس آئین کے تحت بند کمرے میں سودے بازی کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کون سی آئینی ڈیمانڈ تھی؟ یہ کون سی آئین میں لکھا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کریں اور ساتھ کہیں کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دو، اور جب آپ کی بات پوری نہ ہو تو آپ کہیں کہ میر جعفر، میر صادق جانور، سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں، کہ آپ کو اقتدار کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اپنے مفاد کے علاوہ اور اقتدار کی کرسی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے. لاشوں کی سیاست آپ کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ لاشوں کی سیاست کی ہے، ہمیشہ ایک لاش ڈھونڈتے ہیں جو مل جائے، جس پہ سیاست کی جائے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کی سیاست ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لندن اور واشنگٹن جا کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بدنام نہیں کیا. آپ نے اس سے بدتر کام کیا ہے. اس ملک کی تاریخ میں کبھی شہداء کے خلاف کیمپین نہیں چلائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کو مردہ تصور نہ کرو. یہ مفہوم ہے آیت کا کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں. اور آپ نے یہ بھی قدر نہیں کی کہ شہداء نے اس ملک کی خاطر خون دیا، لائن آف ڈیوٹی میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. آپ نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ نے پوری سوشل میڈیا چلائی شہداء کے خلاف. یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی سالمیت کے لیے مر مٹنے والے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دینے والوں کے خلاف کیمپین چلی ہو. آپ لندن واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. واحد عمران نیازی کے سپانسرڈ لوگ ہیں، اس کی جماعت کے اراکین ہیں جو اس کی ہلہ شیری پر شہداء کو بھی نہیں بخشتے. بڑی ریسٹرینٹ شو کی گئی اس معاملے پر بھی، مگر اب پھر بھی باز نہ آئے. آپ نے شہداء کے خون کے اوپر سیاست کی ہے. یہ دنیا کا بدترین فیل ہے، یہ دنیا کا مکروہ ترین فیل ہے کہ آپ شہداء کے خون کے اوپر، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ان کا مذاق اڑائیں، ان پر طنز کریں، ان پر منفی پروپیگنڈا کریں. آپ کو شرم نہ آئی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی راہ تکتے ہیں کہ باپ کسی بارڈر پہ ہے، باپ کسی ایسے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں،
آپ کو کسی بوڑھی ماں کا خیال نہ آیا کہ جس کا لخت جگر خطرات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ خاکی وردی زیب تن کیے پاکستان کی سالمیت کی خاطر لڑ رہا ہے؟ آپ کو اس بیوہ کا خیال نہ آیا کہ جس کے خاوند نے سینے پر گولیاں کھا کے جان کا نذرانہ پیش کیا؟ آپ کو ان کا خیال نہ آیا کہ جن کا ہیلی کاپٹر سیلابی امدادی سرگرمیوں میں کریش ہوتا ہے کہ وہ کون کر رہے تھے؟ اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مکروہ فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بند کمروں میں آپ ڈیلے مانگتے پھرتے ہیں. بند کمروں میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کہ ہم نے بند کمروں میں کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا. پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بند کمروں کی ملاقاتوں کو تسلیم کیا کہ آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں منت ترلا بھی کرتے ہیں. تو یہ جو بند کمرے میں غیر آئینی مطالبہ آپ نے کیا کہ ہمیں طریقے عدم اعتماد سے بچا لیجئے اور اس کے بدلے غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیجئے, یہ کس آئین میں درج ہے؟ آئین پاکستان میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بھی شک یا ایسا کوئی بھی آرٹیکل جس میں یہ بات درج ہو. یہ سودے بازی ہے, یہ کاروبار ہے, یہ بیوپار ہے. پاکستان کی تاریخ میں فوج کے ادارے کے ساتھ کسی نے یہ کاروبار, بیوپار اور سودے بازی نہیں کی. اور آپ نے کہا ملک تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. یعنی استحکام جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں رہنے کے ساتھ مشروط ہے. اور یہ جو سودے بازی آپ کر رہے تھے تو باہر نکل کے میر جعفر اور میر صادق کی گردان کیوں تھی؟ باہر نکل کے نیوٹرل ہونے پہ, یعنی ایک ادارہ اگر نیوٹرل ہے تو اس کو کہنا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے, پھر مذہب کو استعمال کرنا اور کہنا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی ہمارا ساتھ دو گے تو یہ اچھائی ہے, ہمارے مخالفوں کا ساتھ دو گے تو یہ برائی ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو. یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ اکویٹ کریں؟ آپ سے بڑی بدی, آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے, جو مردار کھاتا ہے, جس نے حرام کھایا ہے اس ملک میں, جس نے آٹا چینی سے لے کے بی آر ٹی سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے کوئی چیز نہیں چھوڑی. 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں, 12 کے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گئے. اس چوکیدار کو سلام پیش کرے جس کی بدولت آپ بھی محفوظ ہیں, ہم بھی محفوظ ہیں, مگر آپ کو شرم آتی نہیں ہے. آپ ایک محسن کش آدمی ہیں. زندگی میں جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, آپ پر احسان کیا ہے, آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پہ جو احسان کرے آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور کوئی اف تک نہ کرے. کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ گالیوں پہ اتر آئے ہیں, اس ادارے کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. آپ اتنے بڑے بادشاہ سلامت ہیں, آپ اپنی جان میں اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں, آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ حملے کریں, گالیاں دیں, کیمپینیں چلائیں, شہداء کی تذلیل کریں, سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈے کریں, مگر آپ کے خلاف کوئی اف تک نہ کرے. اور یہ جو آپ نے آئینی مارچ آپ نے کہا ہے, آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ خونی مارچ ہے. آپ کا سینیٹر, آپ کی پارٹی کا رکن, آپ کا ترجمان فیصل واؤڈا یہ کہتا ہے کہ اس میں لاشیں گرنے والی ہیں, یہ خونی مارچ ہے, اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں. آپ نے انتظار کیا, ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس کا اعلان کیا لانگ مارچ کا, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہ کیا؟ آپ نے جمعے کو کرنا تھا. آپ کو وہ لاش دیکھ کر ایک پروفیشنل صحافی, ایک کمپیشنٹ انسان, ایک ہمدردی رکھنے والا انسان, ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اپنے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے, آپ نے جس دن اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ لگا اسی دن صبر کر لیتے. جمعے کا کہا تھا نا, آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا,
مگر بے صبری اتنی تھی کہ جیسے ہی اس کی لاش کا پتہ لگا شہید کی، آپ نے ساتھ ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے، یہ خونی مارچ ہے۔ 25 مئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمال نامی کانسٹیبل کو لاہور میں شہید کیا گیا، آپ کے عہدیدار نے ہی اس کے سینے میں گولی اتاری تھی۔ پوچھے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں سے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ آپ اسلحے سے لیس آ رہے ہیں اور آپ کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خون درکار ہے، ہمیں قربانی درکار ہے۔ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے قبریں کھو دیا، آپ نے عصمت اللہ جنیجو نامی ایس پی کی درگت بنائی۔ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے اور آپ یہ خونی مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خونی مارچ ہے، یہ بالکل حقیقی آزادی مارچ نہیں ہے۔ پوری قوم نے اس بات کو دیکھا اور آج سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا۔ سائفر کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ خط لکھا ہے صدر پاکستان نے، جو اعظم خان انویسٹیگیشن میں آ کے باتیں بتا رہا ہے۔ اعظم خان سے جو سوالات ہو رہے ہیں تو یہ سائفر ڈرامہ تو اپنی موت مر گیا ہے۔ منٹس کو چینج کر دو، اپنی مرضی سے منٹس بنا لو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اس میں عمران خان بھی جواب دے، اعظم خان بھی جواب دے ہے۔ اعظم خان صاحب نے ایکس پاکستان لیو اپلائی کر دیا، آپ اندازہ کریں ملک سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعظم خان کی ایکس پاکستان لیو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے اور ان کا نام پی این آئی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس طرح ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایک ایف آئی اے کا نوٹس آیا کہ آ کے عمران خان کی حقیقت بتاؤ، تو یہ ملک سے بھاگنے کی کر رہے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب، حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا، یار وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں، اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی۔ اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں۔ بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ، کک اور سویپر آزاد کروایا ہے۔ تو حقیقی آزادی مارچ سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی آزاد کر دیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ روز آپ کو دیکھتے ہیں واک کرتے ہوئے وہاں پہ ہم تو شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ 2 کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے، ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ اب وزیر نہیں رہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں دوبارہ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی کوئی امید ہے، تو حقیقی آزادی دلوانے عوام کو نکلیں۔ ہمارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے، اس کو تو آزاد کر دیں، یا نہیں کرنا آپ نے؟ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کمروں میں ڈیلے ہیں، کمروں میں ترلا منت ہے، غیر آئینی مطالبات ہیں، اور باہر آ کے سینہ چوڑا کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ منافقت سے بھرے لوگ ہیں۔ یہ ان سے بڑا قول و فعل کا تضاد کرنے والا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ اب آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آنے والی آئیں گی۔ آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا، بہت کچھ ہے ابھی۔ اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ with a heavy heart ارشد شریف صاحب کو دیکھیں، سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول افسر جو ہے، ایک ڈر خوف پیدا کیا گیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کے پی گورنمنٹ کا جو تھریٹ الرٹ ہے، جو لیٹر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کو، اس کا سورس بتا دیں۔ سورس رپورٹ ہوتی ہے نا، کوئی کال انٹرسیپٹ ہو گئی، کہیں سے انفارمر نے اطلاع دے دی، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل این سی ایم سی، وفاقی وزارت داخلہ یا کسی اور ادارے کو، انٹیلیجنس بیورو بھی، کسی ادارے کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی نہ اطلاعات موصول ہوئی، نہ تھریٹ الرٹ آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کے پی گورنمنٹ نے کہاں سے تھریٹ الرٹ جنریٹ کیا؟ خوف پیدا کیا پہلے کے پی گورنمنٹ نے، اس میں سی ایم شریک جرم ہے، پھر سرکاری گاڑی پہ سرکاری افسر کے ذریعے بھگایا گیا۔ دبئی میں کس نے کہا کہ آپ دبئی چھوڑ کے کینیا چلے جائیں؟ کینیا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھے، کچھ اطلاعات ہیں وہ فارم ہاؤس کس کا ہے؟ خرم اور وقار نامی دونوں جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ سلمان اقبال صاحب کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟ سلمان اقبال صاحب کا جو عملہ ہے اس کا کینیا میں کیا تعلق ہے؟
آپ نے جو خوف کی فضا پیدا کی اور ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. بے شمار صحافی ہیں, بے شمار اینکرز ہیں جو بڑی ڈٹ کے اور بڑی اگریسیولی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, ارشد شریف سے بڑھ کے کرتے ہیں, وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں. یہ جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا, جو سازش تھی, اور آپ نے اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کی, جبکہ آپ کو پتا تھا, آپ نے خود تسلیم کیا اپنے منہ سے کہ ارشد شریف کو باہر میں نے بھجوایا ہے. سو یہ آپ کا کرنا ہے, آپ کے چیف منسٹر کا کرنا ہے, تھریٹ الرٹ جنریٹ کروا کے, پوری سہولت کاری کر کے, خوف کی فضا پیدا کر کے, اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک. آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ یہ 5 اگست کا جو آپ کا تھریٹ الرٹ ہے, یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دیں عوام کو؟ تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بیمار تو شیخ رشید ہو گئے, اللہ انہیں صحت دے. آپ کی صفوں میں اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہونے والے ہیں, ان کو بھی اللہ صحت دے. تو یہ بات نہیں بنی آج کی پریس کانفرنس. ہمارا تو خیال تھا کہ آئے ہیں, کوئی دفاع پیش کریں گے. آپ نے اپنی جگ ہسائی کروائی ہے. آپ نے آ کے سوائے جھوٹ اور مزید جھوٹ کے کوئی اپنے دفاع میں بھی بات نہیں کی, کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں. یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے, یہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے باہر نکلو اور لڑ جاؤ, مر جاؤ, اور اپنے بچے باہر ہیں. بلائیں نا قاسم اور سلیمان خان کو, بلائیں آ کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں, آگے لگیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اور ادارہ جو دن رات قربانیاں دے رہا ہے, اس پہ جھوٹ, بہتان, پروپیگنڈا جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, آج بھی سپاہی سالار کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں اور ارشد شریف صاحب کو لے کے چل رہی ہیں. یہ کون سپانسر کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب, فیڈرل گورنمنٹ تو اس حوالے سے نہ تھریٹ الرٹ تھا اور اداروں سے ان کا رابطہ تھا ارشد شریف صاحب کا. آپ نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا, اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے؟ تو یہ جب ہائیسٹ لیول پہ تحقیقات ہوں گی, فیڈرل گورنمنٹ اس پر ایک ہائی لیول کمیشن بھی بنائے گی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ کن افراد پر مشتمل ہوگا. اس تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ آپ دنیا سے جہاں سے انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, اقوام متحدہ سے کروانا چاہتے ہیں, کروائیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانا چاہتے ہیں, کروائیں. مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, اور ارشد شریف کے قتل کے سہولت کار اور قاتل وہ قوم کے سامنے آ کے رہیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ اس ملک میں نہیں ملے گی. یہ ہے کہ پنجاب میں ایک باپ بیٹا, انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا.